اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ خلافت مومنٹ پہ ہے، جو 1919 میں سٹارٹ ہوا اور 1923-24 میں ختم ہو گیا۔ اور اس خلافت مومنٹ میں کانگریس والوں نے کہا، ہندوستانیوں نے کہا، ہندوؤں نے کہا کہ ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے، بھرپور طریقے سے ہم خلافت مومنٹ میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ تو اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات کریں تو ورلڈ وار 1 ہوئی تھی 1914 سے 1918 تک۔ تو اس ورلڈ وار میں ترکی جو تھا وہ جرمنی کا ساتھ دیا انہوں نے، اور کیونکہ ہندوستان میں الائڈ پاور تو برطانیہ کے پاس تھی تو انڈیا والوں نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ اس جنگ میں دیں گے، بہرحال کچھ ہماری ڈیمانڈز ہیں۔ تو برٹش نے کہا کیا ڈیمانڈ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ خلافت جو عثمانیہ ہے، خلافت کا جو کنسیپٹ ہے، خلافت کو آپ نہیں ختم کریں گے، کیونکہ مسلمانوں کے ہاں خلافت کا بڑا اعلیٰ درجہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت حسن تک یہ خلافت کا کنسیپٹ رہا ہے، اور اس وجہ سے برٹش کو کہا کہ اگر آپ خلافت نہیں ختم کریں گے تو ہم آپ کا اس جنگ میں ساتھ دیں گے۔ بہرحال برطانیہ جیت گیا اس جنگ میں اور جرمنی کو شکست ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ برٹش نے وعدہ خلافی کی اور خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ خلافت کانفرنس شروع ہوئی 1918 میں، یہ ڈاکٹر من انصاری صاحب کی قیادت میں، اور انہوں نے کہا کہ برٹش نے وعدہ خلافی کی ہے تو اس وجہ سے یہ خلافت سٹارٹ ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد خلافت کمیٹی بنائی ہے مولانا شوکت علی کی سربراہی میں کہ آپ جا کے ہندوستان میں لوگوں کو یہ بتائیں کہ برٹش نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، وعدہ خلافی کی ہے۔ تو اس طرح یہ کمیٹی بنی ہے۔ بہرحال ایک وفد بنایا گیا، خلافت ڈیپوٹیشن ایک وفد بنایا گیا، جس میں سارے جو تھے وہ سارے مذاہب کے لوگ شامل تھے، اور یہ پھر گئے برٹش کا اس وقت جو پریزیڈنٹ تھا وہ لارڈ جارج صاحب تھے، اس کے پاس گئے، ان سے میٹنگ کی 19 جون 1920 میں یہ میٹنگ رہی ہے کہ آپ نے ہم سے وعدہ خلافی کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ نے کہا ہاں ٹھیک ہے ہم نے وعدہ خلافی کی ہے۔ بہرحال اس وفد کا جانا جو ہے وہ اچھا نہیں رہا، ان کی ڈیمانڈ نہیں مانی گئی۔ بہرحال اس کے بعد یہ جو وفد تھا وہ یورپ کی طرف بھی گیا، ادھر بھی کافی پروٹیسٹ کیے، بہرحال ان پروٹیسٹ کا کوئی ان کو اچھا رزلٹ نہ ملا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جو 14 مئی 1920 کو خلافت عثمانیہ کی جو اپنا وہ حصہ جو تھا وہ تقسیم کر دیا، پورے عثمانی خلافت کے جو تقسیم کر دی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک نئی تاریخ چلی 28 مئی 1920 کو علی برادران کی، اس میں سب سے پہلے تو یہ جو پہلے تاریخ چلی خلافت کانفرنس 1918 میں، تو اس وقت علی برادران جو تھے وہ جیل میں تھے، بہرحال بعد میں انہوں نے یہ کانفرنس جوائن کی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے 28 مئی 1920 کو علی برادران کی اس میں سربراہی میں ایک تحریک چلتی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ برٹش کی جو جتنی بھی پروڈکٹ ہیں اس کا بائیکاٹ کیا جائے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ جاب کا بائیکاٹ کیا جائے، انسٹیٹیوشن کا بائیکاٹ کیا جائے، اسکول کا، کالج کا، کورس کا، جتنے بھی ان کے انڈر آتے ہیں ان ساری چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اسی طرح ہجرت مومنٹ شروع ہوتی ہے 1920 میں، یہ مولانا باری اور عبدالکلام صاحب کی سربراہی میں انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا کہ دارالعرب بن گئے، ہندوستان ہمارے لیے دارالعرب بن گئے، تو اس طرح ہجرت کرنا ہم سب کے اوپر فرض ہے۔ تو اسی طرح 5 لاکھ یا 15 لاکھ لوگوں نے ہندوستان سے ہجرت کی اور افغانستان کی طرف گئے۔ 5 لاکھ لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، بعد میں انہوں نے اپنے بارڈر بند کر دیے۔ تو اس طرح مسلمانوں نے کیا کیا کہ جتنے بھی انڈیا میں اپنے کاروبار تھے، گھر تھے، سب کو بیچ کر وہ افغانستان کی طرف چلے، بہرحال انہوں نے اپنا بارڈر بند کر دیا۔ تو اس طرح کافی مسلمان رستے میں ہی شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد موبلا موومنٹ سٹارٹ ہوئی، یہ انڈیا کے ممبئی کے ساتھ ایک علاقہ ہے موبلا، ٹھیک ہے، موبلا بار۔ تو اس میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی مسلمانوں کی، ایک جلسہ ہو رہا تھا، تو اس میں دھماکہ ہوا اور اس میں 400 لوگ تھے وہ شہید ہو گئے، اور جو 60 لوگ تھے ان کو قیدی بنا لیا گیا۔
اس کے بعد کیا ہوا کہ گاندھی صاحب کی طرف سے ایک موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے کہ فار آباد میں، تو اس میں یہ کہا کہ ہم ٹیکس نہیں پے کریں گے برٹش حکومت کو، تو اس طرح چورا چوری کا ایک ایونٹ سٹارٹ ہوتا ہے 5 فیب 1922 میں فار آباد میں۔ تو اس کا یہ مقصد تھا کہ ہم برٹش حکومت کو اپنا ٹیکس نہیں دیں گے۔ تو اس وجہ سے جو کانگریس کا رول تھا وہ نیگیٹو تھا، انہوں نے پہلے وعدہ تو کیا تھا کہ ہم خلافت موومنٹ میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، بہرحال بعد میں انہوں نے وعدہ خلافی کی۔ اس کے بعد کیا ہوا، کمال ترک صاحب نے 1923 میں خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا، خلافت کا کنسیپٹ ختم کر دیا۔ تو یہ خلافت موومنٹ کے اوپر ہم نے یہ جو ڈسکس کیا ہے، اس کے اوپر اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ نے ضرور کمنٹ میں پوچھنا ہے، ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو پس منظر بتایا ہے، اس میں یہی ہے، اگر آپ اپنی طرف سے کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، اگر اس میں کچھ کمی پیشی ہوگی ہے تو وہ آپ ہمیں ضرور بتا دیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے پیارے بھائیوں اس کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ اس ویڈیو سے جو پاکستان افیئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، یا سی ایس ایس کے ہیں، یا پی ایم ایس کے ہیں، یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، تو اس ویڈیو کی وجہ سے ان کا یہ جو پورا ٹاپک ہے خلافت موومنٹ کے اوپر، تو یہ کلیئر ہو جائے گا۔ آپ سب کی مہربانی، تھینک یو، شکریہ۔